السلام علیکم۔ منیر احمد یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، جس شخصیت پر میں 3 دن سے بات کر رہا ہوں، ان کی زندگی کے بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ان کو ان واقعات کی وجہ سے پورے پاکستان میں مقبول کیے ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی کے اتنے واقعات ہیں جو کہ ایک ویڈیو میں مکمل نہیں آ سکتے تھے، اسی لیے ان کی زندگی پر 3 ویڈیو بنا کر اپنے ناظرین کو ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات ہی بس بتا رہا ہوں، اور یہ وہ واقعات ہیں جو کہ ان کی زندگی کے شاید اہم ترین واقعات ہوں، ورنہ وہ جس شخصیت کے مالک تھے، اگر ان پر بات کرنا چاہوں تو سینکڑوں کے حساب سے ویڈیوز ان کی شخصیت پر بن سکتی ہیں، مگر میں بس اہم واقعات اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں، مگر وہ بھی 3 ویڈیوز تک پہنچ گئے۔ میں جس شخصیت کی بات کر رہا ہوں وہ غریبوں کے ہمدرد، غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھنے والے، غریبوں کی زمینوں سے قبضے چھڑوا کر دینے والا، غریبوں کے کام آتے آتے ان کی بہت سے لوگوں سے دشمنی بھی پیدا ہو گئی۔ وہ شخصیت چودھری سعید احمد بندیشہ ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج میں آپ کو ان کی زندگی کے کچھ اہم واقعات تیسری اور آخری ویڈیو کی شکل میں بتا رہا ہوں۔ ان کی شخصیت پر بنائی گئی میری پہلی اور دوسری ویڈیو جن دوستوں نے نہیں دیکھی، ڈسکرپشن میں ان کا لنک دیا گیا ہے، ادھر سے آپ میری پہلی اور دوسری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو ان کے بارے میں تمام معلومات حاصل ہو سکے۔ ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، نیز ہماری کاوشوں کا صلہ ویڈیو کو لائک کر کے دیا کریں۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں پہلے ہی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، سعید احمد بندیشہ 4 بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام بشیر احمد جٹ تھا، جسے وڑائچ اور لک گروپ نے مل کر قتل کر دیا تھا، اور کس طرح سعید جٹ اور الیاس جٹ نے اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ لیا تھا، یہ ساری معلومات میری پہلی اور دوسری ویڈیو میں مل جائے گی، جس کا ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے۔ چودھری سعید احمد بندیشہ گوجرا میں اپنے ایک دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کے لیے گئے تو اس کے دوست نے اس کو شکایت کی کہ سابقہ سیکرٹری پنجاب نے اس کی بیٹی کے ساتھ اپنے ڈیرے پر زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب اس بات کی خبر سعید احمد بندیشہ نے مختلف ذرائع سے کنفرم کروائی تو سعید احمد جٹ نے سیکرٹری آفس میں تعینات اس وقت کے ملازم کو فون کیا تو اس سے بھی مکمل تفصیلات حاصل کی۔ تفصیلات کنفرم ہونے کے بعد سعید احمد بندیشہ نے لڑکی کے باپ سے ہی اس سیکرٹری کو قتل کروا دیا۔ لڑکی کے باپ نے سعید احمد بندیشہ کی پشت پناہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے سیکرٹری کو گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے اس قتل کے بعد سیکرٹری کے بچوں میں سعید احمد بندیشہ کا اتنا خوف ہو گیا تھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کر لندن روانہ ہو گئے تھے۔ سعید احمد بندیشہ کا اپنے بھائی چودھری الیاس چونٹیا سے ایک الگ گروپ تھا۔ سعید احمد بندیشہ کے گروپ کا غریبوں کی زمینوں سے قبضے چھڑا کر دینا اہم کام تھا، جبکہ کسی کا ناحق قتل ہوتا تو وہ بھی لوگ سعید احمد بندیشہ کی مدد سے لوگ اپنے قتل کا بدلہ قتل کر کے ہی لیتے تھے۔ لوگوں کو پولیس پر زیادہ اعتماد نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے فیصلے سعید احمد بندیشہ کے ڈیرے پر کروایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے سعید احمد بندیشہ پر 14 کے قریب جھوٹے مقدمات بھی درج تھے، لیکن یہ قتل ان لوگوں کے تھے جو غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے۔ سعید احمد بندیشہ کے قتل کے وقت ان پر 64 کے قریب مقدمات تھے، لیکن سعید احمد بندیشہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی زندگی میں پولیس نے نہ تو انہیں گرفتار کیا اور نہ ہی گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ سعید احمد بندیشہ کے پاکستان کے باہر بہت سے سیاسی لوگوں سے تعلقات تھے جو یورپین اور ایشین پارلیمنٹ میں اپنے ملکوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ الیاس جٹ عرف الیاسہ چونٹیا کی دشمنی گوجرا کے وڑائچ گروپ سے چل رہی تھی۔ سعید احمد بندیشہ نے اپنے بڑے بھائی کی بھرپور مدد کی تھی، جس وجہ سے وڑائچ گروپ 7 سال تک پاکستان سے مفرور رہا اور دبئی میں رہائش پذیر رہا تھا۔ سعید احمد بندیشہ اس وقت کا وہ واحد شخص تھا جسے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز
نواز شریف نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں 4 بار کھانے پر مدعو کیا، لیکن چاروں بار شہید احمد بندیشاہ نے نواز شریف سے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ نواز شریف فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کو مضبوط کرنا چاہتا تھا اور نواز شریف کو ایک بااثر شخص کی ضرورت تھی۔ شہید احمد بندیشاہ ہی وہ واحد شخص تھا جو اس وقت فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کو مضبوط کر سکتا تھا۔ میاں محمد نواز شریف نے 3 رکنی وفد بھی شہید احمد بندیشاہ کے ڈیرے پر بھیجا تھا، جس سے ملنے تھے۔ شہید احمد بندیشاہ نے بالکل انکار کر دیا تھا اور وہ وفد بنا ملاقات کے ہی واپس لوٹا تھا۔ اس سے نہ ملنے کی وجہ اس کے علاقے کے عقیل نامی شخص کا جھوٹے پولیس مقابلے میں قتل ہونا تھا۔ اس پولیس مقابلے کے بعد شہید احمد بندیشاہ نے نواز شریف کو ایک خط لکھا تھا کہ اس کے قتل میں شامل پولیس والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، لیکن نواز شریف نے شہید احمد بندیشاہ کے کہنے کے بعد بھی اس قتل پر کوئی ایکشن نہ لیا۔ اسی رنجش کی وجہ سے جو پولیس نے اس کے علاقے کے شخص کے ساتھ کیا تھا اور شہید احمد بندیشاہ کے خط لکھنے کے باوجود بھی کوئی عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہی شہید احمد جٹ نے 4 دفعہ وزیر اعلیٰ کے ظہرانے میں جانے سے انکار کر دیا تھا۔ شہید احمد بندیشاہ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، ان کا سہارا بنا، ان کی زمینوں سے قبضے چھڑا کر دیے۔ اسی وجہ سے اس کے بہت سے دشمن بن گئے تھے اور اس پر قاتلانہ حملے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شہید احمد بندیشاہ پر 5 کے قریب قاتلانہ حملے ہوئے۔ شہید احمد بندیشاہ پر پہلا حملہ تب ہوا جب شہید احمد بندیشاہ شادی کی تقریب سے واپس جا رہے تھے۔ اس حملے میں شہید احمد بندیشاہ تو محفوظ رہا، مگر اس واقعے میں اس کے 2 ساتھی موقع پر ہی قتل ہو گئے تھے۔ شہید احمد بندیشاہ وڑائچ گروپ اور لگ گروپ کے 11 کے قریب لوگ پہلے ہی قتل کروا چکا تھا، مگر چودھری الیاس نے وڑائچ اور لگ گروپ کے 27 کے قریب لوگوں کو گرفتار کروا دیا، جبکہ کچھ لوگ فیصل آباد سے مفرور ہو گئے تھے۔ شہید احمد بندیشاہ پر دوسرا حملہ تب کروایا گیا جب وہ شاہ کوٹ کے علاقے سے جنازے کے بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ اس حملے میں شہید احمد بندیشاہ کو 2 گولیاں لگی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، یہ مثال تو سب نے سنی ہوگی۔ شہید احمد بندیشاہ اللہ کے فضل و کرم سے اس حملے میں بھی محفوظ رہا، لیکن شہید احمد بندیشاہ کے 3 کے قریب لوگ اس حملے میں قتل ہو گئے۔ جب شہید احمد بندیشاہ پر 5واں حملہ ہوا تو یہ موقع پر وفات پا گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ کہا جاتا ہے اس حملے کے وقت شہید احمد بندیشاہ کے ساتھ 5 کے قریب لوگ تھے، جنہوں نے 7 کے قریب حملہ آوروں کو موقع پر ہی قتل کر کے شہید احمد بندیشاہ کے قتل کا بدلہ لے لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ چودھری شہید احمد بندیشاہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ کو شہید احمد بندیشاہ کی زندگی پر مکمل معلومات کسی چینل پر نہیں ملے گی، اسی لیے آپ دوستوں کے لیے ان کی زندگی کے تمام اہم واقعات مختصر ویڈیو کی شکل میں ناظرین کے لیے بنا رہے تھے، تاکہ آپ کو سننے میں دقت پیش نہ آئے اور آپ بآسانی ان کی زندگی کے واقعات سمجھ سکیں۔ شہید احمد بندیشاہ کی زندگی کے اہم واقعات تیسری اور آخری ویڈیو کی شکل میں اپنی ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ زیادہ تر دشمنی کے واقعات یا تو سیاسی رنجش یا تو چڑراہٹ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، یا ایک چھوٹا سا واقعہ دشمنی کی شکل میں بدل جاتا ہے جو کہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، جس وجہ سے بہت سے ماؤں کے لگتے جگر ان سے بچھڑ جاتے ہیں، جو کہ ان کا بڑھاپے میں سہارا بننا ہوتے ہیں۔ ایک شخص کی دشمنی کی وجہ سے سینکڑوں کے قریب لوگ قتل ہو جاتے ہیں، جو کہ بس ایک انا کی وجہ بنتی ہے۔ بڑھاپے میں اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھنا کسی ماں کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ موت تو برحق ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، مگر اس طرح جوانی میں قتل ہونا جس ماں کا لال ہوتا ہے اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس دشمنی جیسی ناسور کو جڑ سے ختم کر دے، تاکہ کسی ماں کو اپنے لال، اپنے جواں لگتے جگر کی لاش کو بڑھاپے میں نہ دیکھنا پڑے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔